یہ خوبصورت واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے تھے۔ حضرت یوسف کا واقعہ ایسے ہے کہ جسے کلام پاک میں احسن القصص کہا گیا ہے، اور آج آپ کو اسی احسن القصص کے بارے میں ہی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل راہ حق بائی اقصیٰ سلطانہ کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کیسے زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئی، اور پھر سچی توبہ کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کا قصہ ایک بہت ہی نرالا قصہ ہے۔ زلیخا جو تیموز بادشاہ کی انتہائی خوبصورت شہزادی تھی۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ 9 سال کی عمر میں زلیخا کو خواب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہوتا ہے۔ وہ اسی وقت ان کی دیوانی ہو جاتی ہیں۔ کچھ سالوں بعد ان کو دوبارہ حضرت یوسف خواب میں عزیز مصر کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور زلیخا بی بی کی قسمت کہ اسی سال ان کے لیے عزیز مصر کا رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ فوراً شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہیں، لیکن وہ رشتہ اس وقت کے عزیز مصر اسفیر بن رحیب کا تھا۔ شادی کی رات ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لڑکا نہیں ہے جو مجھے خواب میں نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بازار میں بکنے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور زلیخا کے شوہر حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا، وزن کے برابر مشک اور ریشمی کپڑے کے عوض خرید لیتے ہیں اور گھر لے آتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اسے بہت ہی عزت و احترام سے رکھو، ممکن ہے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ جیسے ہی آپ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو زلیخا جو پہلے ہی آپ کو خواب میں دیکھ چکی تھی، وہ آپ کی دیوانی ہو گئی۔ زلیخا حضرت یوسف کو پھسلانے لگی اور ایک مرتبہ دروازہ بند کر لیا اور کہنے لگی، ادھر آؤ۔ حضرت یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تمہارا شوہر میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا۔ لیکن زلیخا ان سے بات کرنا چاہتی تھی۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے اور اللہ کے حکم سے دروازے بھی کھلتے گئے۔ زلیخا نے بھاگتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑا، جس سے ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ یہ سب باتیں آپ نے سن رکھی ہوں گی، اسی لیے واقعے کو مختصر کرتے ہیں۔ عزیز مصر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں بند کمرے سے نکلتے دیکھا تو زلیخا نے شور مچایا کہ یوسف میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا، اور بولی کہ جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو اس کی سزا بس یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ تبھی زلیخا کے گھر میں سے شیرخوار بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے ہے تو پھر یوسف بے قصور ہے۔ سبھی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا جو کہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے۔ عزیز مصر نے کہا، زلیخا بے شک خطا تمہاری ہی ہے، اپنے کیے کی معافی مانگو۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہو گیا۔ شہر کی تمام عورتیں زلیخا کو بہت لعن طعن کرنے لگی کہ اپنے غلام کے عشق میں ہی مبتلا ہو گئی۔ زلیخا نے تنگ آ کر ایک دن تمام عورتوں کی دعوت کی
اور سبھی کو پھل تراشنے کے لیے پکڑا دیے اور ساتھ ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کھڑا کیا۔ بس پھر ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی میں مدہوش ہو کر پھلوں کی بجائے اپنی انگلیاں ہی کاٹ ڈالی، اور زلیخا بولی، یہ وہی غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھ پر لعنت ملامت کر رہی تھی۔ میں نے ہر روز اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور جو کچھ میں کہہ رہی ہوں یہ وہ کام نہیں کرے گا تو قید کر دیا جائے گا اور رسوا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی کسی بھی بات کو نہیں مانتے تھے، اسی لیے انہیں قید میں ڈال دیا گیا۔ پھر 7 سال بعد ایک انتہائی عجیب و غریب عزیز مصر کی خواب کی تعبیر بتانے پر حضرت یوسف کو رہائی مل گئی۔ عزیز مصر نے اپنی وفات سے پہلے ہی تمام اختیارات حضرت یوسف کے حوالے کر دیے۔ اس کی وفات کے بعد ریان بن ولید نے حضرت یوسف کو ہی عزیز مصر بنا دیا۔ چلیے چلتے ہیں اب اس بات کی طرف کہ ان دونوں کی شادی کیسے ہوئی۔ عزیز مصر کی وفات کے بعد زلیخا محتاج ہو چکی تھی اور آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی تھی۔ کسی نے انہیں مشورہ دیا، اگر آپ حضرت یوسف جو کہ اب شاہ مصر بھی ہیں ان سے اپنا معاملہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے وہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی مدد فرما کر آپ کو غنی کر دے، کیونکہ آپ نے بھی ان کا خیال رکھا تھا اور ان کو عزت دی تھی۔ کسی نے کہا ایسا نہ کیجیے، ہو سکتا ہے انہیں آپ کا وہ سلوک یاد آ جائے جب آپ نے ان پر الزام لگایا تھا، تب انہیں کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کریں جیسا آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ تو زلیخا فرمانے لگی، میں ان کی بردباری اور کرم نوازی کو جانتی ہوں۔ چنانچہ آپ حضرت یوسف کی گزرگاہ میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ تقریباً قوم کے 1 لاکھ معزز لوگوں اور وزیر و مشیروں کے ساتھ نکلے، بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کی تو آپ کھڑی ہوئی اور آپ کو آواز دی، کہنے لگی، پاک ہے وہ ذات جو غلام کو بادشاہ اور بادشاہ کو غلام بنانے پر قادر ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ عرض کیا، میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں اپنے ہاتھ سے کنگھی خود کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی اور میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے، لیکن اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام بہت زیادہ روئے۔ زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ آپ نے عرض کیا، جی ہاں، اس کی قسم جس نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جبکہ میں بوڑھی ہوں، اندھی ہوں اور فقیر ہو چکی ہوں، وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ پاک سے اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لوٹا دی۔ شادی سے پہلے جبکہ آپ ایمان لا چکی تھی تو اس لیے شادی کے پہلے دن سے ہی
خود کو اللہ کی عبادت میں غرق کر لیا، اور اللہ پاک کے حکم آنے کے بعد ہی حق کی جوازت ادا ہوئی۔